ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام پہنچے۔ پاکستان کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ تمام ممالک، جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں، ان کو نئے نظام کی ضرورت ہے۔ یہ مغرب جمہوریت سے تنگ آ چکا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ اس کا مطلب کہ امام الانبیاء صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے، ان سب کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے خود اپنے بارے میں بھی کہا کہ وہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی منزل جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اسلام اور پاکستان ایک ہی آئینے کے دو رخ ہیں۔ اگر اسلام کی منزل انسانیت کی خدمت ہے تو پھر پاکستان کی منزل بھی انسانیت کی خدمت ہی ہے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستانی قوم کو ایک مشن دیا گیا ہے۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن انسانیت کی خدمت تھی۔ اللہ کی حاکمیت آئینی طور پر آپ کا فرض ہے کہ قبول کریں۔ جب آپ اللہ کی حاکمیت قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ آپ کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، آپ کو کسی امریکن یا سپر پاور کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن کہا کہ اے لوگو تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو پھر پاکستان کا آئین واحد آئین ہے جو کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر امریکن کوئی آئین بناتا ہے تو امریکن کے لیے، یہودی بناتے ہیں اپنے ملک کے لیے، انڈین بناتے ہیں انڈینز کے لیے، برطانوی بناتے ہیں برطانیہ کے لیے، تو سارے ملک جو بھی آئین بنائیں گے، جو بھی قانون بنائیں گے، وہ اپنے مفادات کے لیے بنائیں گے۔ اور پاکستان کا واحد قانون اور آئین بنے گا جو انسانیت کے لیے بنے گا، پوری دنیا کے لیے بنے گا، صرف پاکستان کے لیے نہیں۔ لیکن یہ جو مشن ہمیں دیا گیا کہ انسانیت کی ہم نے خدمت کرنی ہے، یہ مشن ہم کس طرح پورا کریں گے؟ 75 سال ہو گئے، کیا ہم نے اس مشن کو پورا کرنے کی کوشش کی یا اس کی طرف ہم بڑھے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اس نا امیدی کے دور میں کون کرے گا یہ پورا؟ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے یہ بالکل ہی ناکام ہو چکی ہے۔ ان پڑھ جاہل لوگ آئے ہوئے ہیں اس پولیٹکس میں۔ ہم پر ایک ایسا نظام مسلط کیا گیا ہے جس سے ہم نے سب سے پہلے چھٹکارا پانا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس مشن کو پورا کریں گے۔ لیکن آپ نے بالکل نا امید نہیں ہونا۔ بالکل وہ وقت بالکل قریب ہے جب پاکستان عالم اسلام کو لیڈ کرے گا، تمام انسانوں کے لیے کام کرے گا۔ پاکستان کو ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے اور یہ تنقید بتا رہی ہے کہ پاکستان کامیاب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی نظام برتر نہیں ہے۔ اگر کوئی نظام برتر ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس نظام کا محافظ صرف اور صرف پاکستان ہے، اس کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں، آپ سے میں کہوں گا کہ آگے بڑھو، ترقی کرو، سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرو، روزگار بناؤ، پیسہ بناؤ، سب کچھ کرو۔ اقبال نے دعا کی تھی کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ اور تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ جب آپ کی آرزو بدلے گی تو پھر اس آرزو میں شدت پیدا ہوگی۔ جب شدت پیدا ہوگی تو اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ پاکستان میں بہت بڑے بزنس مین ہیں، ایک اچھا معاشی نظام بھی ہے۔ صرف ہم نے اس نظام سے چھٹکارا پانا ہے جو ہم پر بلا وجہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ امریکہ افغانستان میں جنگ ہار چکا ہے، اور جب آپ جنگ ہار جائیں تو پھر آپ ہار کے جبڑوں سے اپنی جیت نہیں نکال سکتے۔ امریکہ تو ہار گیا، اب وہ افغانستان اور پاکستان کو وہاں پہ لڑانا چاہتا ہے تاکہ یہ عوام آپس میں لڑے۔ ہم نے ان چیزوں سے گریز کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت سے بالکل نوجوانوں نے اجتناب کرنا ہے تاکہ ہم آپس میں لڑائیاں نہ لڑیں۔ ہم اپنے معاشی نظام کو چھوڑ کر، جو اتنا بہترین معاشی نظام تھا مسلمانوں کا، اسے چھوڑ کر ہم یہ مغرب کے ماڈلز کو اپنا رہے ہیں۔ ہم مغرب سے انسپائر ہو رہے ہیں جو کہ اپنی موت آپ مار رہا ہے۔ امریکہ صرف چند دن میں یہ سپر پاور ختم ہو جائے گی۔ امریکہ کو جس طرح سے شکست دی افغانیوں نے، اس کے بعد تو اس کا سپر پاور رہنا بھی نہیں بنتا۔ لیکن ہم نے اپنے معاشی نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ جہاں تک قرضوں کی بات ہے تو پاکستان پر قرضوں میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، اور نہ ہی پاکستانی عوام سے پوچھ کے لیا گیا۔ یہ قرضہ انہوں نے لیا اور انہوں کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے بینکوں میں کوئی قرضہ نہیں پڑا، بلکہ اسحاق ڈار نے ریسنٹلی کہا تھا، جب 2018 سے پہلے ان کی حکومت تھی، اسحاق ڈار نے کہا تھا $200 بلین پاکستانیوں کا پڑا ہوا ہے باہر۔ تو وہ $200 بلین عوام کا تو ہے نہیں، ان سیاستدانوں کا ہی ہے
جنہوں نے قرضہ لیا تھا، تو آپ اس کو ضبط کر لیں اور ہماری جان چھوڑیں. اگر نہیں تو ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس کو ہم فروخت کر کے ان کے قرضے اتار سکتے ہیں. لیکن نوجوانوں، آپ نے کبھی نا امید نہیں ہونا. ایک وقت آنے والا ہے جب ان لوگوں کو پاکستان کی ضرورت ہوگی. سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پاکستان کی غلامی میں بھی آئے گی. یہ کبھی آپ سے قرضے نہیں مانگے گے، کبھی بھی آپ کو یہ قرضوں کے لیے نہیں بولیں گے کہ ہمارے قرضے واپس کرو. مڈل ایسٹ کو پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے، اس کے پاس ایک ایٹمی پاور ہے. اس لیے پاکستانیوں، آپ نے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. آپ نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اور جو مشن تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، وہ انسانیت کی خدمت تھی. دا ڈیسٹنی آف اسلام از دا ڈیسٹنی آف مین کائنڈ. بہت شکریہ.